والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. اصل جو مطالب ہے بیان ہو گئے ہیں، آج اس صفحے کی تطبیق کرنی ہے. نعم لو کان فی العلم، یہ صفحہ جو عبارت ہے سابقہ مطالب جو ہم نے خارج سے اور داخل کفایہ سے جمع کر کے عبارت کو حل کرنے کی کوشش کی، یہ صفحہ بیان ہوگا آج تطبیق. اور اس کے بعد جو کل کا جو درس ہوگا وہ پھر اصول عملیہ، قیام الاصول العملیہ مقام القطع. پہلے مقام القطع یہ بھی ایک بحث، مستقل بحث ہے. پھر اصول عملیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، الاصول العملیہ المحرزہ والاصول العملیہ غیر المحرزہ. بھلے، اور یہ تعبیر کثرت کے ساتھ شہید صدر استعمال کرتے ہیں حلقات میں، ٹھیک ہے. بھلے ہو تو انشاءاللہ میں وضاحت دوں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے، اصول کی تقسیم. پھر جو ہے بحث استصحاب میں خصوصی بحث ہوگی، کیونکہ قدماء کے پاس یہ امارات میں سے تھا، متاخرین نے اس کو اصل عملی قرار دے دیا. خلاصہ جو خارجی تصویر ہے اس کی ہم بنائیں گے، پھر کفایہ میں تطبیق کریں گے. آج اس میں نعم سے استدراک ہے. کل یہ بیان ہوا کہ ممکن نہیں ہے، آخری مطلب رب دینے کے لیے دلیل واحد متکفل ہو کہ ایک شے کو بعنوان عالی بھی لحاظ کرے اور اسی کو نازل منزلہ موضوع بھی قرار دے دے، یعنی موضوع میں بھی اس کا دخل ہے. نہیں ہو سکتا، آن واحد میں ایک دلیل متحمل نہیں ہو سکتی ہے. اللحاظ العالی واللحاظ الاستقلالی، کہ امارات چونکہ نظر امارات میں جو ہے واقع ہے، مؤدّا یا امارات ہے، مؤدّا یا امارات کے ہیں. قطع میں، قطع طریقی میں مؤدّا جو ہے قطع طریقی میں واقع ہے. یہ واقع کی تعبیر قطع کے ساتھ ہے، اور مؤدّا الامارہ امارات کے ساتھ، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ امارات واقع تک آپ کو پہنچائیں، اسی لیے مؤدّا الامارہ. امارہ کا مؤدّا وجوب صلاۃ جمعہ ہے، مثلا واقع میں ممکن ہے وجوب صلاۃ جمعہ نہ ہو، اس لیے مؤدّا الامارہ دلت على ان صلاۃ الجمعہ واجب، هذا ما يسمى مؤدّا الامارہ. اما اذا قطع بان الصلاۃ واجبہ، مثلا صلاۃ الجمعہ واجبہ، یعنی الواقع هو هذا. بلے تو یہ بیان ہوا کہ دلیل امارہ لا يمكن ان يكون متكفلا لبيان اللحاظين، اللحاظ الآلی والاستقلالی. ما يمكن، نہ امارات میں ممکن ہے، نہ قطع میں ممکن نہیں ہے کہ جو ہے قطع کو آپ ایک ہی دلیل کے ذریعے سے طریقی بھی قرار دے دیں اور موضوعی بھی قرار دے دیں. اسی لیے یہ اشکال ہم نے کیا کہ جو ہے آخوند کفائی نے القطع الموضوعی الذي اخذ على نحو تمام الموضوع، اس کو آپ طریقی بھی قرار دے دیں اور علی نحو الموضوع، تمام الموضوع بھی اخذ کریں. یہ اگرچہ تقسیم میں آخوند کفائی کی تقسیم میں ہے، لیکن عرض کیا کہ جو ہے تمام محشین نے جنہوں نے ابداء رائے کیا ہے، اعتراض کیا ہے، ایھا الاخوند تمام موضوع بھی ماخوذ ہو اور کاشف بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے دونوں. کیسے؟ سید خوئی نے محسن الحکیم حقائق الاصول کفایہ کے اوپر جو ان کی تعلیقہ ہے، جب سید الخوئی کہا جاتا ہے، یہ منہج علمی دیکھیں، السید الخوئی مدرسہ اصولیہ، یہ اساتذ کی باتیں نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. السید الخوئی مدرسۃ اصولیہ، مدرسہ اصولی ہے، یعنی کیا مطلب؟ مبانی ہے، باقاعدہ آراء ہے، مناقشہ ہے، تلامیذ ہے، ایک مستقل ایک اصول میں ایک تجدید فی الاصول ہے، آراء خاصہ و مبانی خاصہ. اما السید محسن الحکیم نہیں کہا جا سکتا کہ ہذہ مدرسہ اصولیہ. فرق دونوں میں یہ ہے. بلے مثلا جو ہے نائینی مدرسہ اصولیہ، السید الخوئی عنده مدرسہ اصولیہ، کبھی استاد کے ساتھ موافق، کبھی ٹکرا رہے، مثلا ایک باقاعدہ منہج خاص. السید محسن الحکیم لیس عنده مدرسہ اصولیہ و مبانی خاصہ مقابل مدرسۃ اخرى، چونکہ فرض کرے اصول کے دو اہم مشہور مذہب چل رہے ہیں، تو مقابلے میں اگر کوئی تجدید کرے، اس قدر وسعت دے دے اصول کو کہ گویا کہ مدرسہ ثالثہ وجود میں آ جائے، مدرسہ اصولیہ ثالثہ، تو کہا جاتا ہے کہ عنده مدرسہ خاصہ بالاصول.
اس طرح سے نہیں ہے محسن الحکیم، یعنی وہ آراء ایک استاد کی آراء کے ضمن میں ان کی آراء ہیں، تو ایک استقلال نہیں ہے. تو حقائق الاصول 2 جلدوں پر ہے کفایہ پر، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور 2 جلدیں ہیں لیکن کل شیء فیہ، دقت ساری اسی میں پائی جاتی ہے سید محسن الحکیم. تو ان کا بھی یہ اعتراض ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے ایک شیء تمام الموضوع، یعنی کیا مطلب تمام الموضوع، دخل کوئی واقع کا کوئی دخل نہیں ہے، هذا ہوا حکم دائر مدار قطع ہے، حکم دائر مدار امارہ ہے. اگر امارہ کو تمام الموضوع آپ لے لیں، یعنی اذا قال العادل هذا خمر، عادل نے کہا یہ خمر ہے، امارہ کی مثال دے رہا ہوں جہاں پر کل موضوع قرار پائے کہ خبر العادل هو هذا، خبر العادل، عادل نے خبر دی، اسی کے گرد حکم گھومے گا یعنی حرام. واقع میں کیا ہے کیا نہیں لا دخل له. لیکن اگر آپ کہیں کہ جو ہے وہ کاشف عن الواقع تو طریق الى الواقع، یعنی کیا مطلب بعبارہ اخرى، یعنی الواقع له دخل، واقع کا بھی دخل ہے حکم ثابت ہونے میں. تو ایسی صورت میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک چیز تمام الموضوع بھی ہو اور کاشف عن الواقع بھی ہو. اس لیے کاشف عن الواقع یقتضی ان یکون الواقع دخل لثبوت الحکم، وتمام الموضوع یقتضی عدم التدخل للواقع، فجمعهما تضاد، یعنی 2 چیزوں کو، متضاد چیزوں کو جمع کرنے کا. اسی لیے یہ جو قسم ہے کہ القطع موضوعی، تمام الموضوعی والطریقی، اس پر اعتراض ہے علی کل حال. اسی لیے سید الخوئی تثلیث اقسام قطع کی طرف گئے ہیں. 3 قسمیں ہمارے پاس. صفتی میں مشکل نہیں ہے، صفتی علی نحو الموضوع، تمام الموضوع جزء الموضوع مشکل نہیں ہے. نعم سے خلاصہ یہ تکرار پھر سے کیا تھا کہ جو ہے یہ خشک مطالب ہیں، یہ مطالب مرطوب نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے مطالب، یابسہ 100%. شیخ یابسہ سمجھتے ہیں، تکرار کرنے کی ضرورت ہے، تیل لگانے کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت. نہ لگائے تھوڑا تیل کس طرح سے لگائیں گے؟ یہ نہیں کہ مارکیٹ سے جا کے زیتون کے تیل خریدا، ٹھیک ہے، ہاں گریس ضروری ہے، لازم المبرد تشتغل متى اذا بھی رتبہ، کوئی گریس مریس لگائے تاکہ وہ چلتا رہے. یعنی تکرار، کتابت، مراجعہ الی کلمات، کئی مرتبہ مراجعہ کرے تب یہ چیزیں ہضم ہوں. وہ شیخ روانی کی تعبیر ہے تشرد، یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں پھر لے کر آنا پڑتا. تکرار، وہ اعلام بھی یہی کہتے ہیں، صرف میں اور آپ نہیں ہے، طلبہ کی بات نہیں ہے، اعلام اساتذہ بحث اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو ہے احفظوا واکتبوا وقرروا وباحثوا تشرد ہائی المطالب. یہ مطالب بھاگ جاتے ہیں، مکتوب شدہ ہیں، آپ یقین کیجئے. رسائل کی بحثیں میرے پاس لکھ تقریرات کی صورت میں ہیں، تعلیقات ہیں اساتذہ کی، پھر مراجعہ، دوبارہ مراجعہ کرنے کے بعد پھر لے کر آ رہا ہوں کئی مباحثے کے بعد. یہ آسان مطالب نہیں ہے. خوب نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما بين اللحاظ الآلي والاستقلالي. نعم اگر لو كان في البين، یہ ایک لو فرض ہے کہ یہ 2 لحاظ عالی و استقلالی سابق درس میں بیان ہوا کہ نہیں ہو سکتا یہ دونوں جمع ہو. اسی لیے ممکن نہیں ہے کہ دلیل امارات ينزل الامارات بمنزلة القطع الموضوعی. یہ کہا تھا نا خند کفائی نے. اس کے بعد کہتے ہیں نعم، ہاں استدراک لو کان فی البین، یعنی کان یہاں پر تامہ ہے، ناقصہ نہیں، یعنی لو وجد فی البین. کیا وجد؟ ما، اگر ایسی چیز مل جائے بمفہومہ، جو اپنے مفہوم کے ساتھ جامعون، جمع کرنے والی ہو، بینہما، ان 2 لحاظوں کو، لحاظ عالی اور استقلالی کو. یعنی یوں کہے کہ جو ہے ایک جامع کے لیے، آپ کہے کہ ایک جامع موجود ہے جو 2 لحاظوں کو جمع کر سکتی ہے، وہ جامع اگر فرض کرے، فرض مستحیل ہے، نہیں ہے، اگر فرض کرے تو ممکن ہے کہ ان یکون، یعنی ان یکون الدلیل الواحد، ایک ہی دلیل، دلیلا علی التنزیلین، دونوں تنزیلوں پر دلالت کرے گی. تنزیل اللحاظی و تنزیل بلے طریقی و موضوعی، یعنی اللحاظ الاستقلالی واللحاظ التنزیلی. جامع کی طرف نہیں لٹایا ضمیر،
وہ جامع دلیل بنے گی نہیں کہے، بلکہ یہ دلیل واحد یکون دلیلا لتنزیلین، اگر درمیان میں جامع ہو. بھلے ماں سے مراد جامع، ماں سے مراد نعم لو کان فی البین ما یعنی جامع بمفہوم هذا الجامع بمفہومہ جامع بینہما، وہ اپنے مفہوم ان دو لحاظوں کو لیتا ہے تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلیل واحد اس مفہوم کی طرف دیکھتے ہوئے ممکن ہے دونوں لحاظوں کو شامل کرے. یہ معنی ہے دونوں لحاظوں کو شامل کرے دلیل واحد. والمفروض، اور ہمارا فرض کیا ہے، ان هذا الجامع بین اللحاظین لیسن. شیخ قروانی نے کیا کہا؟ لیسن ایک اصطلاح ہے خاص ہے، ایک اسم ہے، وہ لیس فعل نہیں ہے یہاں پر، ایک فلسفی اصطلاح ہے لیسن، یعنی عدم پر دلالت کرنے کے لیے اسم ہے. فرض یہ ہے، فرض مستحیل ہے، وإلا واقع میں جو ہے ہمارے پاس کوئی جامع نہیں ایک دو لحاظوں کو جمع کرے خلاص. فلا يكون دلیل الامارہ لا يكون دلیلا على التنزیل، تنزیل الامارات بمنزلة القطع الموضوعی خلاص، الا بذاك اللحاظ الآلی، مگر اگر تنزیل ہے تو آلی کی بنا پر، یعنی دلیل الامارات ينزل الامارات بمنزلة القطع الطریقی خلاص. اما بمنزلة القطع الموضوعی ما عندنا دلیل خلاص. فيكون حجة، یعنی فيكون شنو؟ فيكون الامارہ او ما قام علیہ الدلیل، جو کہ امارہ ہے، حجة موجبة لتنجز متعلقہ، متعلق الامارات. یہ پھر بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ امارات کی طرف ضمیر اٹھانے سے جو ہے اشتباہ میں نہ پڑ جائے، ما قام علیہ الدلیل کہیں تاکہ اشکال نحوی نہ آ جائے کہ امارات کی طرف کیسے مذکر کی. ما قام علیہ الدلیل، تو وہ ما قام علیہ الدلیل کیا ہے؟ وہی امارات ہی ہے، بلے وہ نحوی اشکال رفع کرنے کے لیے. موجبتاً لتنجز متعلقہ، متعلق ما قام علیہ الدلیل وهو الامارات، وصحت بل موجبتاً لصحت العقوبۃ على مخالفته، على مخالفة الامارات في صورة اصابته وخطئه، في صورة اصابة القطع او الدلیل الامارہ، وخطئه وخطئ الامارہ، دونوں صورتوں میں. یہ خطئه کے لیے قید کیا ہے؟ بناء على استحقاق المتجری. بلے موجبۃ لتنجز، بلے اس کے بعد فی صورت اصابتہ و خطئہ سے کیا مراد ہے؟ مصیب ہو، مثلا قطع حاصل ہو گیا اور میں نے مخالفت کی ہے، واقع میں وہ قطع مصیب نکلے. قطع حاصل ہو گیا نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں، اور میں نے جو ہے نماز جمعہ نہیں پڑھی اور وہ قطع مصیب ہو، یعنی واقع میں بھی نماز جمعہ واجب ہو، تو یہ معصیت ہو گئی کہ نہیں؟ معصیت، اس پر بھی عقوبت ہے. اور وہ خطا ہونے کی صورت میں بھی عقوبت ہے بناءً، لیکن خطا ہونے کی صورت میں عقوبت کیوں؟ یعنی میرے قطع حاصل ہو گیا، نماز جمعہ واجب ہے اور میں نے نہیں پڑھی، بعد میں پتہ چلا کہ قطع ہی قطع ہے، واقع میں بھی نماز جمعہ واجب نہیں، پھر بھی عقوبت کیوں؟ بناءً. یہ قید اسی کے لیے علی استحقاق المتجری. آخوند کفائی کیا کہتا ہے؟ متجری یعاقب، خلافا للشیخ الاعظم. شیخ اعظم نے کیا کہا؟ المتجری لا یعاقب بل یذم. عقاب اور ہے، مذمت اور ہے. ٹھیک ہے، عقلاء کے نزدیک حاضر سوء سریرت پر دلالت کرتا ہے، جرأت کر رہا ہے مولا کے محضر میں، یذم العقلاء، ولیکن عقاب لا ما فعل شيء، یعنی عقاب علی شيء حرام، واقع میں اس نے جوس اٹھا کے پی لیا. بھائی اس میں کون سا حرام کام انجام دیتا کہ جو عقاب ہو جائے؟ شیخ اعظم اس طرح سے کہتے. خوب. او بذاک اللحاظ الاخر الاستقلالی، او یعنی شنو او؟ یہ جو کہا نا یمکن ان یکون دلیلا،
على التنزيلين والمفروض أنه ليس فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلالي. أو اس پر عطف ہے کس پر؟ إلا بذاك اللحاظ الآلي أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلالي. يعني فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلالي. اس طریقے سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا اس راستے پر یا اس طریقے سے ہوگا. فیکون اگر امارات کو نازل منزلے قطع موضوعی قرار دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ فیکون مثلہ، فیکون الامارۃ مثل القطع. کس چیز میں مثل قطع؟ فی دخلہ، فی دخل الامارہ فی الموضوع. ٹھیک. اور وترتیب ما لہ ما للقطع علیہ علی الامارہ من الحکم الشرعی. جس طریقے سے قطع کے گرد حکم گھومتا ہے اسی طرح سے ہمارا دلیل ہے. مثلا خبر عادل، اخبرک العادل بان هذا قمر، اخبرک العادل بان الصلاة واجبہ، صلاۃ الجمعہ. تو جس طریقے سے قطع کے گرد حکم گھومتا ہے اسی طرح سے یہ کہنا پڑے گا. فاذن تنزیل یا اس لحاظ سے ہے یا اس لحاظ سے ہے. بات واضح ہو گئی؟ نہیں ہو سکتا کہ دونوں لحاظ جمع ہو، لحاظ عالی بھی ہو لحاظ استقلالی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تنزیل الامارہ بمنزلت القطع، بلے عالی او استقلالی. طریقی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، عالی یعنی طریقی، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو ہے عالی بھی ہو اور استقلالی بھی ہو، موضوع میں بھی داخل ہو، کاشف عن الواقع بھی ہو اور موضوع میں بھی دخالت ہو حکم ثابت کرنے کے لیے، یہ مشکل ہے. فَإِذَن تنزیل الامارہ بمنزلت القطع اما لحاظی عالی و اما استقلالی. جب ایسا ہے تو فوراً آپ میدان میں آ جائیں، آخوند کفائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر تو مسئلہ حل ہے. یا شیخ نے لاخوند مسئلہ حل ہے. وہ یہ کہ کس نے کہا ہے آپ نے کہ جو ہے یہ تنزیل امارہ علی القطع علی اللحاظ طریقی. آپ لوگوں نے کہا کہ طریقی ہی مراد ہے. پھر امارات کی تنزیل طریقی پر حمل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ لوگ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم اس کو کس پر حمل کریں گے؟ عالی پر حمل کریں گے. کیوں عالی پر حمل کرو گے؟ اس لیے کہ یا تنزیل عالی ہے یا استقلالی ہے، کہا آپ نے خود. ٹھیک ہے، یا عالی ہے یا استقلالی ہے. اب اگر آپ کہیں گے میں عالی پر حمل کروں گا، ترجیح بلا مرجح. اگر آپ کہیں گے استقلالی پر، یہ بھی ترجیح بلا مرجح. لہذا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے. تو لا یقال، اس طرح نہیں کہو بھائی. لا یقال علی ھذا، علی ھذا یعنی کیا مطلب؟ دلیل واحد دونوں تنزیلوں کو بیان نہیں کر سکتی ہے کہ استقلالی بھی ہو اور عالی بھی ہو. اس بیان پر نہیں کہا جا سکتا کہ لا یکون دلیل الامارہ دلیلا علی احد التنزیلین ما لم یکن ہناک قرینۃ فی البین. بات واضح ہو گئی؟ علی ھذا دلیل واحد، شیخ اکبر دلیل واحد علی ھذا کہ دونوں تنزیلوں کو بیان نہیں کر سکتی ہے، تنزیل عالی و تنزیل استقلالی. تو جب نہیں کر سکتی ہے تو پھر لا یکون دلیلا، یہ دلیل امارہ دلیل نہیں بن سکتی علی احد التنزیلین، ایک تنزیل کو معین نہیں کر سکتے. یہ اوپر یکون دلیل علی تنزیلین سے طریقہ موضوعی لکھا تھا. ہاں نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس میں عالی دونوں فرق نہیں ہے، تعبیر بدل گئی ہے. عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد. ٹھیک ہے، اہل ذوق سمجھتے ہیں بھائی. خوب وہ لحاظ عالی کہے، استقلالی کہے، طریقی کہے، موضوعی کہے. بھلے خوب اب آ جائے لا یکون علی ھذا، لا یکون دلیلا علی احد التنزیلین، یا وہ ہے یا یہ ہے. ایک کو کیوں معین کرو گے دلیل امارہ کو؟ ٹھیک ہے، لم یکن ہناک قرینۃ فی البین، جب تک قرینہ نہ ہو بس تنزیل سے مراد تنزیل عالی ہے یا تنزیل طریقی ہے. کیوں اس طرح سے اشکال نہیں کرو گے شیخ اخوند، نہیں کرو میرے اوپر. کیوں؟ فإنہ یقال، بھائی ایک چیز معین ہے، دوسرے کے بارے میں دلیل ڈھونڈو. وہ کیا؟ یہ تنزیل طریقی ہے، تنزیل عالی ہے، یہ طے شدہ بات ہے. کیوں طے شدہ بات ہے؟ عرف کی دلیل قرار دیتے ہیں. عرف متفاہم
جب بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ نزل طریق شط الفرات علی طریق الرئیس للکربلا، یعنی کیا مطلب؟ وہ الکاشف عن الواقع، کربلا. تنزیل کا معنی کیا ہے؟ واقع مراد ہے، کربلا پہنچنا ہے. آپ کے لیے میں یہ راستہ بھی دکھا دیتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ کاشف، طریق، عالی. راستے مقصود نہیں ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ راستے مقصود نہیں ہے، منزل مقصود ہے. یہ ہے متفاہم عرفی. زر ابا عبداللہ فی کربلا، خلاص اما بطریق الرئیس او من شط الفرات. نزل شط الفرات على طریق الرئیس، یعنی کیا مطلب نزل على هذا؟ یعنی طریق الى المنزل، طریق الى کربلا. المقصود هو کربلا. هذا هو المتفاہم العرفی. اما اب خود طریق کے لیے بھی کوئی موضوعیت ہے استقلالی طور پر، هذا يحتاج الى قرینہ. بات واضح ہو گئی؟ یہ کہنا چاہ رہے فإنه يقال لا إشكال في كونه في كون الدليل دليلا على حجية الأمارات. ٹھیک ہے. فإن ظهور دلیل التنزيل في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. دلیل تنزیل بحسب لحاظ عالی ہونے میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شک کی رسائی ہو سکتی ہے. لا شبہۃ تعتری، خوب اس تک رسائی. وانما يحتاج تنزیلہ تنزیل الامارہ بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالی، یہ محتاج ہے من نصب دلالت علی، یعنی من نصب قرینۃ علی هذا التنزیل الاستقلالی. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ مشکل مسئلہ ہے. ولا يخفى أنه لولا ذلك یعنی شنو؟ دونوں لحاظوں کا ایک ہی دلیل میں جمع ہونا، لحاظ استقلال. یہ اگر لولا ذلك یہ منع ہے، بلکہ ظاہر کرے لولا منع اجتماع اللحاظين في دلیل واحد، لولا هذا المنع لأمكن أن يقوم الطريق، طريق يعني شنو؟ الأمارة، طريق يعني شنو؟ الأمارات بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه خلاف الواقع. قيام الطرق أو الطريق ہے یا طریق طرق ہے؟ طریق سے مراد امارات ہی ہے، طرق کہیں طریق ہے جو بھی. مقام القطع بتمام اقسامه، بتمام اقسام القطع. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دو لحاظوں کو جمع کرنا ایک ہی دلیل میں جو میں نے منع ہے کہا، یہ بات اگر نہیں ہوتی تو سارے طرق امارات سب کے سب قائم مقام قطع واقع ہو سکتے، کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن یہ دو لحاظوں کے جمع محال ہے، اسی لیے مشکل ہے. ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصفتیہ، اگرچہ قطع کو على نحو الصفتیہ بھی اخذ کیا ہو پھر بھی طرق قائم مقام ہوتے ہیں. كان تمامه او قیدہ وبه قوامه، یعنی شنو؟ عبارت دیکھیے ہاں، ولو فيما، یہ لو وصلیہ ہے، یعنی لولا ذلك المنع من اجتماع اللحاظين لامكن ان، میری عبارت کفایہ کی عبارت چھوڑیے، لولا منع اجتماع اللحاظين لامكن قيام الطرق والامارات مقام القطع مطلقا، یعنی بجميع اقسامه ولو كان القطع اخذ في الموضوع على نحو الصفتیہ. بات واضح ہو گئی؟ ہر صورت، کیونکہ پہلے کیا کہا ہے؟ على نحو الصفتیہ خاص کرنے کی صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ امارات قائم مقام قطع صفتی نہیں ہو سکتے. بیان کیا نہیں میں پہلے. یہاں کہتے ہیں آخن کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے دلیل بیان کی ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں لحاظ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لأمكن قيام الامارات مقام القطع بجميع اقسامه حتى لو اخذ القطع في موضوع الحكم على نحو صفتية. تو كان القطع تمام الموضوع، تمامه يعني شنو؟ تمام الموضوع او قيدا للموضوع، وبهذا القيد قوام الموضوع. كان قیدہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی کان القطع قیدہ، قید الموضوع، موضوع کے قید ہونے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ وبه قوام الموضوع، اگر کوئی موضوع ہے تو اس قید کے ذریعے سے، تو قید نہیں ہے تو کوئی موضوع نہیں، یہ معنی ہے. یعنی گویا حکم مترتب ہو رہا قید پر. دوسرے الفاظ میں خود ذات خمر پر کوئی حکم لاگو نہیں ہو رہا. خدا کے بندے، الخمر المقطوع، وہ خمر جس کے بارے میں قطع
یعنی قطع سے کیا مراد تمام الموضوع ہونے کا ہے؟ یعنی قطع ہی، یعنی قطع پر اگرچہ واقع میں خمر نہیں ہے لیکن جب آپ نے قطع پیدا کیا تو قطع کے گرد حکم گھومے گا، یعنی یہ ہے قوام الموضوع، یعنی حرمت کا دائر مدار قطع ہے، مقطوع ہے. یعنی ثمرہ کس طرح سے ظاہر ہوگا؟ قطع بان هذا خمر يحرم عليك، هذا نجس حرام عليك. حرمت کا حکم سے قطع کی گرد، اگرچہ واقع میں وہ جوس عصیر ہو، یہ معنی ہے وہ بھی قوام الموضوع. اور اسی قطع کیسے فتلخص جی تمام اقسام سے مراد یہ پانچویں قسم جو آتی ہیں قطع کی وہ یہ فقط 4 موضوع علی اس طریقے میں بحث نہیں ہے اس قدر. جی جمی اقسام قطع میں اگرچہ یہ عبارت شامل کرتی سب کو، لیکن وہ تو طے شدہ بات ہے، وہ شامل ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے. فتلخص بما ذکرنا ان الامارہ لا تقوم بدلیل اعتبار الامارہ، بدلیل اعتبار الامارہ، امارہ کی دلیل کے ذریعے سے، الا بلے لا تقوم بدلیل اعتبارها الا مقام ما ليس بماخوذ في الموضوع اصلا. یہ عبارت بھی آسان نہیں سمجھا، کلمہ کلمہ محتاج ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان الامارہ لا تقوم بدلیل اعتبارها، جو دلیل امارات کی حجیت پر دلالت کرتی ہے اس دلیل کے ذریعے سے یہ امارات قائم مقام نہیں ہوتے، الا مگر کس مقام پر؟ مقام ما، اس قطع کے قائم مقام کی، لیس جو قطع ماخوذ نہیں ہے فی الموضوع اصلا، وہ کیا ہے؟ قطع طریقی محض، بس اسی پہ قائم مقام، اسی پر قائم مقام. میری عبارت اگر ہو اس کی جگہ میں الکفایۃ الاصول باسلوبها الثانی بطرق هذا المسکین، بطریق هذا المسکین، یعنی شنو؟ ان الامارة لا تقوم بدلیل حجیتها، لا تقوم مقام القطع الموضوعی بجميع اقسامه الا في مقام القطع الطریقی الذي ليس ماخوذا في موضوع الحكم. خلاص یہ میری بات ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اللهم صل علی محمد وعلی محمد.